کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، علماء کے لیے بڑا بھاری پڑ جاتا ہے، عوام تو کل انعام. لیکن بہرحال ہمارے علماء سمجھ رہے ہیں، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. آپ توجہ سے بس یہ سمجھیے کہ بہت ہی اچھی بات سنا رہے ہیں، سننے کی کوشش کیجیے گا. خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ. خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ. کیا ہی صورت اپنے پیارے کی نکھاری، واہ واہ. ماشاء اللہ. کیا ہی صورت کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ. اور انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. اور ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ 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 واہ. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ. ایک ایک شعر میں پیغمبر علیہ السلام کی مقدس حدیث کی ترجمانی ہے. آپ حضرات اگر سمجھیں تو اس طرف روضے کا نور، اس سمت منبر کی بہار. اس طرف روضے کا نور، واہ اس سمت منبر کی بہار. مسجد نبوی میں جائیں گے نا، ایک مقام ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جنت کی کیاری کہا جاتا ہے. اس جگہ اگر کوئی خوش نصیب پہنچ جائے تو یوں سمجھے کہ میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں. بڑی ہی مقدس وہ جگہ ہے، کیونکہ اس جگہ پہ پیغمبر علیہ السلام کے بار بار آنے اور جانے کی وجہ سے آپ اپنے حجرے سے نکلتے منبر تک جاتے، پھر نماز پڑھا کے اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے. تو بار بار آنے کی وجہ سے اس جگہ کو اتنا تقدس مل گیا کہ اسے ریاض الجنہ، جنت کی کیاری کہا جانے لگا. علماء فرماتے ہیں اس جگہ کو جنت میں ہی رکھا جائے گا، بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اس جگہ میں کوئی شخص پہنچ گیا تو گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا، گویا جنتی ہونے کی ضمانت وہ جگہ دیتی ہے. حضرات اسی کی طرف امام عشق و محبت اشارہ کرتے ہوئے یوں گویا ہیں، یوں رقم تراز ہیں. اس طرف روضے کا نور، اس طرف منبر کی بہار. اس طرف روضے کا نور، اس سمت منبر کی بہار. بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری، واہ واہ. بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری، واہ واہ. معزز سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے 26ویں پارے کی ایک آیت کا ایک جز آپ کے سامنے تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا. اسی سے متعلق میں اپنے اس مختصر وقت میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. میری کوشش یہ بھی ہوگی کہ اپنے متعینہ وقت میں ہی میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. خلاق عالم جل وعلا اپنے پیارے حبیب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ. حضرات یہ آیت کریمہ مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، مگر اس میں جو باتیں ہیں وہ مکی باتیں بیان کی گئی ہیں،
سرکار علیہ الصلوۃ و تسلیم کی مکی زندگی کی طرف اشارہ کر کے میرے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرات، بات یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کو میرا مولا تسلی دے رہا ہے، تشفی دے رہا ہے۔ اے محبوب، تم نے اعلان نبوت کیا، مکہ والوں نے، بہتوں نے تمہاری نبوت کا انکار کر دیا، تمہاری رسالت کا انکار کر دیا، بہتوں نے تمہیں نبی نہیں تسلیم کیا، رسول نہیں تسلیم کیا۔ یہ عتبہ ہے، نبی نہیں مانا، شیبہ ہے، نبی نہیں مانا، ابو جہل ہے، نبی اور رسول اس نے تسلیم نہیں کیا۔ پیغمبر علیہ السلام ہے، ابو لہب ہے، اس نے بھی تو نہیں مانا ہے، امیہ ہے، اس نے بھی تو تمہیں رسول تسلیم نہیں کیا۔ پیغمبر، ان کے رسول نہ ماننے کی وجہ سے تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا رسول مانے نہ مانے، عتبہ رسول مانے نہ مانے، شیبہ رسول مانے نہ مانے، ابو جہل رسول مانے نہ مانے، ابو لہب رسول مانے نہ مانے، چاہے پوری دنیا ہی کیوں نہ تمہیں رسول ماننے سے انکار کر دے، لیکن اے پیغمبر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا خالق تو تمہیں رسول کہہ رہا ہے۔ ابو جہل کہے نہ کہے، مگر تمہارا مولا تو کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ ابو جہل جھٹلا رہا ہے، جھٹلاتا رہے، عتبہ نہیں مان رہا ہے، نہ مانے محبوب، مگر تیرا خدا شاہد ہے، خدا خالق بھی ہے اور تجھے رسول کا ہونے کی بشارت بھی دے رہا ہے اور خوشخبری بھی سنا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات اور ذرا سماعت فرمائیے، اگر اس کی تفصیل میں بیان کروں تو وقت درکار ہوگا، اگلے جز کی طرف چلتا ہوں۔ اے پیغمبر، جنہوں نے مان لیا نا، مان لیا، ان کی پہچان بتاؤں کیا ہے؟ جنہوں نے تمہیں مان لیا، جنہوں نے تمہیں رسول تسلیم کر لیا، ان کی پہچان بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ والذین معه اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو محمد عربی کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو رسول اعظم کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کے صحابہ، ان کے چاہنے والے، ان پہ جان قربان کرنے والے، وہ ایسے ان کی پہچان یہ ہے، ان کی علامت یہ ہے، چاہے جہاں بھی رہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت ہوا کرتے ہیں۔ جو دین کا دشمن ہوتا ہے اس کے اوپر بڑے ہی کٹھور ہوا کرتے ہیں۔ جو محمد کا دشمن ہوتا ہے اس کے یہ بھی بہت ہی سخت دشمنی نبھانے والے ہوا کرتے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں کافروں کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ یہ پہچان بیان کیا ہے قرآن نے، کس کی؟ جو محمد عربی کو رسول عربی تسلیم کر لیا، جس نے مان لیا کہ محمد ہی ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں ایمان ملا ہے، خدا کی معرفت حاصل ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کافروں پہ بڑے سخت ہوتے ہیں، بھلے ہی رشتے میں باپ ہی کیوں نہ ہو، بھلے ہی رشتے میں وہ اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو، بھلے ہی رشتے میں وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، مگر اگر وہ اس کے دل میں محمد عربی کی محبت نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، اگر محمد سے وہ عداوت رکھنے والا ہے، اگر رسول سے وہ دشمنی رکھنے والا ہے، بیٹا ہی صحیح، مگر اس کے اوپر بھی باپ سختی کرنے والا ہے اور سختی سے پیش آنے والا ہے۔ آئیے اس کی مثال دیتا چلتا ہوں۔ یہ دیکھیے، ابو سفیان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ابو سفیان
کٹر دشمن اسلام رہا ہے. سن 8 ہجری سے پہلے تک پیغمبر کا بڑا ہی کٹھور دشمن رہا, سردار بھی تھا. مگر ابو سفیان کی ایک بیٹی ام حبیبہ ہے جو پیغمبر کی زوجیت میں رہتی ہیں, نبی کی بیوی ہیں, حرم سرائے پیغمبر کی زینت بنی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. یہ جنگ بدر لڑی جا چکی ہے, اشارہ کر رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. جنگ بدر لڑی گئی, کفاران قریش کو بڑی ہی فاش شکست ہوئی ہے, بڑی ہی سخت ہار ہوئی ہے. 70 مارے گئے, 70 قیدی بنائے گئے, بقیہ نے راہ فرار اختیار کر لیا. میں جنگ کا نقشہ نہیں بیان کرنا چاہتا, بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جنگ میں, اسلام اور کفر کی پہلی جنگ میں مسلمانوں کو فتح عظیم ملی تھی, بڑی فتح حاصل ہوئی تھی. قیدی جو بنائے گئے تھے نا, وہ قریش کے لوگ تھے, مکہ کے لوگ تھے. انہی لوگوں میں ابو سفیان کے چاہنے والے بھی موجود تھے. ابو سفیان سے لوگوں نے کہا کہ جائیے اپنے چاہنے والوں کو تو فدیہ دے کر کے چھڑا لیجئے, یا جس طرح سے بھی ہو ان کو آپ چھڑا لیجئے, اس لیے کہ آپ کی بیٹی محمد عربی کی بیوی بن کر کے مدینہ میں رہ رہی ہے, آپ اس کی سفارش کرا لیجئے گا, اپنی بیٹی سے محمد چھوڑ دیں گے. یہی سوچ کر کے ابو سفیان مکہ سے مدینے کا سفر کر رہے ہیں. حضرات اختصار کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. مدینہ چلے ہیں ابو سفیان, اپنے بیٹی ام حبیبہ کے گھر کے سامنے پہنچ گئے. پتہ کر لیا گھر یہی ہے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, کون؟ ہاں ابو سفیان, تمہارا باپ ابو سفیان ہے. اللہ اکبر. دروازہ کھل گیا ہے, مگر جو ہی ابو سفیان کو ان کی بیٹی ام حبیبہ نے دیکھا, فوراً جو چارپائی بچھی ہوئی تھی, جو بستر لگا ہوا تھا, اس کو سمیٹ کر کے اٹھانا شروع کر دیا. اٹھا دیا, چارپائی بھی اٹھا دیا, بستر بھی اٹھا دیا. باپ دروازے پہ ہکا بکا کھڑا ہے, اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے اپنے بیٹی کے گھر, اور بیٹی ہے کہ بجائے بیٹھنے کو کہنے کے وہ بستر سمیٹ رہی ہے, چارپائی اٹھا رہی ہے. ابو سفیان نے پوچھا, بیٹی کیا مہمان کو دیکھ کر بستر اٹھایا جاتا ہے یا بستر بچھایا جاتا ہے؟ بیٹی نے کہا, ابا حضور صحیح ہے, آپ میرے باپ ہیں, دور دراز سے چل کے آئے ہیں, میرا فریضہ تو یہی بنتا تھا کہ میں آپ کے لیے اس بستر کو بچھا دوں, چارپائی کو نیچے گرا کے بستر لگا دوں, آپ کو اس پہ بٹھانے کی کوشش کروں, مگر میں نے ایسا نہیں کیا. کیوں بیٹی؟ ارے باپ, میں باپ ہوں, تمہارا باپ, اتنے دور سے چل کے آیا ہوں, اس کے لیے تم بجائے بستر بچھانے کے اٹھا دے رہی ہو. بیٹی حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ سے کہا, ابا حضور خونی رشتے سے آپ میرے باپ ضرور ہیں, سب سے عزیز آپ ہیں, سب سے پیارے آپ ہیں, یقیناً خونی اعتبار سے آپ سے زیادہ قریبی کوئی رشتہ دار نہیں ہو سکتا ہے, مگر سنیے, آپ سے میرا خونی رشتہ ہے, اور جس کا یہ بستر ہے اس سے میرا ایمانی رشتہ ہے. محمد عربی کے دشمنوں کے لیے محمد کا بستر ہرگز نہیں بچھایا جا سکتا ہے. جو نبی کا دشمن ہے, بھلے ہی باپ کیوں نہ ہو, اسے چارپائی پہ بٹھایا نہیں جائے گا, بلکہ اسے باہر سے باہر ہی بھیج دیا جائے گا. باپ ضرور ہے آپ, مگر ظاہری رشتے سے, خونی رشتے سے آپ باپ ہیں. آپ ایمانی رشتے میں اگر منسلک ہو جاتے تو آپ کے لیے میں نبی کا بستر ضرور بچھا دیتی. باپ یہ سن کر حیران رہ گیا کہ بیٹی ایمان کی اتنی پختہ ہے کہ میرے
باپ کے لیے بھی محمد عربی اور رسول عربی کے بستر کو بچھانا گوارا نہیں کر رہی ہے، خونی رشتے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں نا وہ کافروں پر بڑے کٹھور ہوا کرتے ہیں، بڑے سخت دل ہوا کرتے ہیں۔ آخری بات عرض کر دے رہا ہوں، میرا وقت قریب ختم ہونے کو ہے حضرات محترم۔ یہ جنگ بدر ہی کا موقع تو تھا، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں، ان کے بیٹے جناب عبد الرحمن ابھی ایمان نہیں لائے تھے، قریشیوں کی طرف سے لڑنے کے لیے وہ بھی جنگ بدر میں پہنچے ہوئے تھے۔ جنگ ختم ہو گئی، کچھ دن بیت گئے، حضرت عبد الرحمن ایمان لے آئے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے وہ بھی تیار ہو گئے ہیں۔ ایک بات دوران گفتگو انہوں نے اپنے باپ سے میدان بدر کے ذکر کے موقع پہ کہنا شروع کر دیا، ابا حضور ایک موقع ایسا آیا تھا نا جب جنگ ہو رہی تھی، بدر کی لڑائی ہو رہی تھی، آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، آپ میرے نشانے پہ آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا سکتا تھا، مگر میں نے شفقت محبت پیدری کی بنیاد پہ آپ کو بخش دیا، چھوڑ دیا تھا، اگر میں چاہتا تو میں آپ کو مار سکتا تھا۔ حضرت خلیفہ اول امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بیٹے عبد الرحمن میں تمہاری زد میں آ گیا تھا، میں تمہارے نشانے پہ آ گیا تھا، تو نے تو بخش دیا، قسم ہے وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے قدرت میں محمد اور ان کے ساتھیوں کی جان ہے، اگر میری زد میں تم آ گئے ہوتے، اگر میری نظر میں تم آ گئے ہوتے تو سب سے پہلے ابو بکر کی تلوار تمہاری گردن پہ پڑتی، سب سے پہلے میں تمہیں تہہ تیغ کر دیتا، اس لیے کہ تم بیٹے بھلے ہی تھے مگر میرے نبی کے دشمن تھے، جو نبی کا دشمن ہو وہ میرا بھی دشمن ہے، بھلے ہی رشتے کے اعتبار سے بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو محمد عربی کے ساتھ رہنے والے ہیں کافروں پہ بڑے کٹھور ہوا کرتے ہیں۔ حضرات اگر تمثیل پیش کی جائے، روایتوں کا ذکر کیا جائے، بے شمار روایت ایسی ملیں گی جس سے اس بات کا ثبوت ملا کرتا ہے کہ جو کلمہ خواہ ہوا کرتے ہیں وہ نبی کی عزت اور پیغمبر کے ناموس کے اوپر ذرہ برابر بھی اگر انگوش نمائی کی گئی، اگر حد کے عزت کی گئی، اس بات کو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر مذہب کے معاملے میں، اگر ایمان کے معاملے میں چیلنج کیا گیا، کفر کے ساتھ نبردآزما تو ہو سکتے ہیں مگر اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ میرے آقا اور میرے مولا کی توہین کی جائے، ان کے تئیں بد زبانی کی جائے۔ میرے پیارے یہی ایمان کی سچی پہچان ہے اور ایمان والوں کی یہی شان ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو محمد عربی کے ساتھ رہنے والے ہیں وہ کافروں پہ بڑے ہی سخت دل ہوا کرتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی نرم دل ہوا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر پھر کبھی موقع ملا تو میں اس پوری آیت کی تفسیر اپنی معلومات کے مطابق جیسا کہ مجھے علم ہے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور چلتے چلتے اخیر میں اپنے مولا کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں۔ میرے مولا میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں میری سبقت لسانی، میری زور بیانی یا میری نادانی کی بنیاد پہ کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر ہمارے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ شاہ عالم زندہ، یادیں پائندہ، بقیہ آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔